یہ بلند و بالا عمارتیں کسی مشنری اسکول کا نہیں بلکہ کلکتہ شہر سے محض 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہاوڑہ ضلع کے الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول اور جامعۃ الہدیٰ کی عمارت ہے، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے اسکول اور دینی مدرسہ کا نظام چلتا ہے۔ یہ ادارہ کلکتہ شہر کی کوٹولہ میں واقع لال مسجد کے خطیب مولانا ذکی مدنی کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ مولانا ذکی مدنی نے ایک دہائی کی سخت محنت، جافشانی اور حسن انتظام کے ذریعے پہلے دینی ادارہ جامعۃ الہدیٰ قائم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اسکول کی شروعات کی۔ آج جہاں جامعۃ الہدیٰ میں 300 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہیں الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول میں 1000 سے زائد طلبہ 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آج الہدیٰ اسکول کو ICSE بورڈ سے منظوری بھی حاصل ہے۔ الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول اور جامعۃ الہدیٰ ہاوڑہ جدید و قدیم تعلیم کا سنگم ہے۔ یہ دونوں ادارے ایک ہی چھت کے نیچے بخوبی چل رہے ہیں۔ مولانا ذکی مدنی خاموشی سے کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس عظیم ادارے کے قیام کے لیے نہ کوئی ہنگامہ آرائی کی ہے، نہ ہی کراؤڈ فنڈنگ کے نام پر ڈرامہ بازی، نہ ہی اس ادارے کے ذریعے اپنے شخصیت کی عظمت و رفعت قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ منظر بھی بہت ہی حسین ہے۔ ایک طرف قال اللہ و قال رسول کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہیں تو دوسری طرف فزکس، کیمسٹری، سائنس اور ریاضی کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے طلبہ نظر آتے ہیں، اور سب ایک ہی چھت کے نیچے ہوتا ہے۔ جامعۃ الہدیٰ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ایک طرف جہاں حافظ قرآن اور عالم دین بنتے ہیں، وہیں مادھیمک اور ہائر سیکنڈری جیسے سخت امتحان میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے لیے روشن مستقبل کی راہیں کھولتے ہیں۔ اسکول اور مدرسہ کے طلبہ کے درمیان کسی بھی درجے میں تفریق نہیں کی جاتی۔ درسگاہیں الگ تو ضرور ہیں، مگر رہائش، طعام اور دیگر نظام میں یکسانیت ہے۔ اسی وجہ سے جامعۃ الہدیٰ کے طلبہ کی تقاریر، ثقافتی پروگرام میں ان کے چہرے پر اعتماد نظر آتا ہے۔
طلبہ شاندار نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے ہیں اور مولانا ذکی مدنی اپنے کامیاب طلبہ کو انعامات سے نوازنے میں بھی انتہائی درجے کا فیاضانہ دل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مولانا ذکی مدنی جو اس ادارے کے ڈائریکٹر اور بانی ہیں سے بات کرنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عزائم بلند ہیں اور حوصلے کافی ہیں۔ وہ خواتین کے لیے بھی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اسباب کی فراہمی میں کاربند بھی ہیں۔ زمین کی حصولیابی، تعمیر کے لیے فنڈ جمع کرنا اور کئی ایسے مراحل ہیں جو یہ شعر لانے کے مترادف ہیں، مگر مولانا ذکی مدنی کے عزم کے سامنے یہ آسان لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دہائی کی سخت محنت کے بعد اتنے بڑے ادارے کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ جلد ہی لڑکیوں کے لیے بھی تعلیمی ادارے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مولانا ذکی مدنی کا ماننا ہے کہ نظام میں بہتری کے لیے ضروری ہے کہ صالح افراد کو آگے لایا جائے، اس لیے حفظ قرآن کے حاملین کو اصلی تعلیم سے جوڑنے کے لیے انہوں نے حفظ پلس کا نظام بھی شروع کیا ہے۔ حفظ پلس کے طلبہ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر اعلیٰ تعلیمی امتحانات کی تیاریاں کرتے ہیں اور کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی کہتے ہیں کہ ان کی کوشش ایک دن ضرور کامیاب ہوگی اور مسلمانوں کی پسماندگی کا خاتمہ اگر کچھ کہیں سے ہو سکتا ہے تو صرف تعلیم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ؟ آج کا یہ پروگرام الہدیٰ کیمپس میں جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ مدرسہ جو کہ ہاوڑہ میں کلکتہ سے بالکل متصل ہے، کنٹری کلب کے پاس، سنتراگاچی کے پاس، اس میں فارغین بچوں کا پروگرام تھا، حفاظ کا، جو یہاں سے حفظ مکمل کیا اور عربی تعلیم انہوں نے مکمل کی، انہیں کا یہ پروگرام تھا۔ تو ان کے اعزاز میں، ان کے تقریب میں اور بقیہ جو مسابقات اور کمپٹیشن ہوئے تھے ان کے انعامات تقسیم کیے گئے اور گارجین حضرات کو اس میں مدعو کیا گیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ میں دونوں تعلیم ہو رہی ہے، دینی تعلیم بھی ہے مکمل باضابطہ طریقے سے اور عصری تعلیم بھی ہے، اور عصری تعلیم میں دو بورڈ ہے، ایک ویسٹ بنگال بورڈ کے ذریعے سے بچہ پڑھتا ہے اور جن بچوں کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ NIOS بورڈ کے ذریعے سے بھی وہ 10th کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو اس جامعہ کے اندر یہ دونوں تعلیم ہو رہی ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ تو آج کا یہ پروگرام گارجین حضرات کو یہ بتانے کے لیے بھی اور بچوں کی تقریب اور اس کے اعزاز میں بھی ہوا تھا، تاکہ بچوں کی تعلیم کے تعلق سے حوصلہ افزائی ہو اور وہ محنت میں اضافہ کریں اور بھی محنت سے اپنی تعلیم حاصل کریں، تاکہ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے وہ نفع بخش بنے، فائدہ پہنچائے، سوشل ورک کرے، قوموں کی، قوم کی، ملت کی، ملک کی وہ اچھے سے خدمت کر سکے۔ یہی پروگرام کا مقصد ہے۔ میرا یہ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو غریب طلبہ ہیں، جو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس پڑھنے کے لیے، تو ان طلبا کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہے کہ ابھی اس وقت ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ تعلیم میں خرچہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ ایسے گارجین آتے ہیں جو اپنی مالی حالت کا شکوہ کرتے ہیں تو ہم لوگ مدرسہ میں بہت کنسیشن رکھے ہوئے ہیں، جس گارجین کے پاس جو صلاحیت ہے جتنا دے سکتے ہیں اسی میں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور اسی سے ان کی تعلیم جاری اور ساری ہو جاتی ہے، پیسے کی وجہ سے ان کی کوئی تعلیم نہیں رکتی۔ اور یہ جو میں گاڑی دیکھ رہا ہوں الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول ہے، یہ کیا؟ ہاں جی ہے، یہ جو آپ جتنی بسیں دیکھ رہے ہیں یہ سب الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کی یہ سب بسیں ہیں، بچے پک اپ ڈراپ ان سے کیے جاتے ہیں۔ یہ اسکول ڈپارٹمنٹ تھا، یہاں دو ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک مدرسہ ڈپارٹمنٹ جس کا آج یہ پروگرام تھا، ایک اسکول ڈپارٹمنٹ جس کا یہ پروگرام نہیں تھا، اس کا پروگرام الگ موقع سے ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ آپ کا۔